اللہ کریم نے قرآن کریم کی سورۃ النور کی آیت نمبر 32 میں حکم دیا وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ، اور نکاح کرو، اور آیت نمبر 33 کے اندر نکاح کرنے کی برکات کو بھی بیان فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ نکاح کرو گے تو تم اگر فقیر تھے تو غنی کر دیے جاؤ گے، اگر محتاج تھے تو تمہاری محتاجیاں ختم کر دی جائیں گی۔ اور نکاح کے اندر ہم نے بہت سارے لوازمات اپنی طرف سے اپنے اوپر لازم کر دیے ہیں، جبکہ شرعی طور پر ہمارے شادی کے لوازمات کے اندر فقط ایجاب و قبول ہے، مہر ہے اور نکاح ہے اور گواہوں کا ہونا ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نابالغ لڑکی یا لڑکا ہے تو ولی کی اجازت، اگر بالغ ہیں ولی میسر نہیں ہیں تو ان کے بغیر نکاح درست ہے۔ تو بس چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہیں کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ اپنے ہر قول میں، ہر فعل میں ہمیشہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کیا کرتے ہیں۔ آج یہ شادی کی پہلی تقریب ہے، لیکن سعادت مندی کا یہ عالم ہے کہ اس پہلی تقریب کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کا آغاز کیا، میرے مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کے آغاز کیا۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس تقریب کے اندر، جس فعل کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر بے شمار برکات پیدا فرما دیتا ہے، بے شمار برکتیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم یاد کیوں کرتے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی یاد کیوں آتی ہے۔ اہلیان مناطقہ نے 3 قانون بیان کیے ہیں۔ نمبر 1 علت اور معلول کا قانون، نمبر 2 تصور اور تصدیق کا قانون، نمبر 3 توجہ جسے فوکس کہا جاتا ہے۔ یہ علت اور معلول، انسان کو یاد کیوں کرتا ہے، یہ وجہ سمجھیے گا کہ ہم نے اپنے اس محفل، اس تقریب کا آغاز اللہ کے پاک ذکر سے کیا اور مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھ کے کیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ تو اہلیان مناطق یہ کہتے ہیں کہ علت اور معلول، جہاں علت پائی جاتی ہے نا، وہاں معلول کا پایا جانا لازم ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے یہاں اپنی محفل کو سجایا، کیا علت تھی کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، اور نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ آقا ہمارا مرنا بھی آپ کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی آپ کے لیے ہے۔ یعنی علت یہ ہے محبت رسول۔ تو جب محبت رسول علت پائی گئی ہے تو یہاں